اپنے سینوں کے اندر دبائے رکھنا، بٹھائے رکھنا، حق تقاتہ ہی، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت اس وقت تک تمہیں نہ چھوئے، موت کا دروازہ فرشتہ نہ کھٹکھٹائے مگر اس حال میں کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ سورہ عمران میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بیان کیا اور اس سے نکلنے والے جو نصیحتی امیز مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آغاز ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ ہی، جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس لفظ کا استعمال اللہ رب العالمین نے متعدد جگہ پر مختلف صورتوں کے اندر کیا ہے، جس طرح سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر بندہ یہ غور و فکر کرے کہ اس نے اپنے آخرت کا ذخیرہ کیا کیا ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا جمع کیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو اچھی اور صاف ستھری بات کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے ڈر کی بات کی ہے، اور جو شخص اللہ کے ڈر کو اپنے سینے کے اندر رکھ کر گناہوں سے باز آتا ہے یا گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، یا محض اس وجہ سے گناہ سے دور رہتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے خوش نصیب انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے 2 باغات تیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت کا پہلا ٹکڑا اللہ رب العالمین کی خوف پر محیط ہے کہ صرف اس کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا، اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ اللہ پاک نے بیان کیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ موت تمہیں نہ آئے یا موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر دستک نہ دے مگر اس حال میں کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ سامعین محترم، موت کا اختیار اور موت کا کنٹرول اور موت کا نظام، یہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں، کس جگہ پر اور کیسے واقع ہوگی۔ البتہ مرنا یہ ایک اٹل ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر تاکیداً اور تنبیہاً کے اشارے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم پورے کے پورے مسلمان ہو۔ مسلمان در حقیقت نام رکھنے سے انسان نہیں ہوتا ہے، مسلمان اسلامی لبادہ اوڑھنے سے انسان نہیں ہوتا ہے، مسلمان اسلامی کلچر تہذیب کو اپنانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسلمان در حقیقت اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس کا ایک بھی لمحہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نہ گزر رہا ہو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ مسلمان نام اللہ نے ہمارا رکھا ہے۔ تم دین کے حوالے سے کوشش کرو، جتنا تم سے ممکن ہو سکتا ہے کوشش کرو اور اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ملاؤ اور دین ابراہیم پر قائم رہو۔ در حقیقت اللہ نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کہا جاتا ہے فرما بردار کو،
جس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ قوموا للہ قانتین، کہ تم اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کا تعلق کلچر کے ساتھ، لباس کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تمدن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا جو اصل تعلق ہے وہ فرما برداری، قناعت پسندی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ نقطہ بڑا عجیب ہے کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے کہ جب تک کہ تم پورے کے پورے مسلمان نہ ہو جاؤ۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اللہ نے موت کو انسان کے اختیارات میں دے دیا ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ وہ جب جی چاہے اپنی روح کو قبض کر لے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی تشریح اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک حدیث کو سمجھنا پڑے گا، جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان العبد لیعمل عمل من اہل الجنت وانہ من اہل النار ویعمل عمل من اہل النار وانہ من اہل الجنہ وانما الاعمال بالخواتیم۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہیں جنت والے، وہ عمل کرتے ہیں جنت میں جانے والے، ارکان اسلام کا پورا کرتے ہیں، یعنی کہ تمام حقوق کو وہ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ جائیں گے جہنم کے اندر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں جہنم والے، لیکن وہ جاتے ہیں جنت کے اندر۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، کیونکہ انسان کا جنتی ہونا یا پھر اس کا جہنمی ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے خاتمے پر، اس کی موت پر۔ تو اس آیت کو اس حدیث کے ذریعے سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ انسان کو اور اسپیشلی طور پر مسلمان کو ہمہ وقت ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جو اس کے لیے جنت کا باعث بنے، اور ایسے اعمالوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے کہ جو اس کے لیے جہنم کا باعث بنے۔ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد جو سب سے اہم ترین آیت اور پیغام اور جو نعمت ہے اللہ پاک کی، جس طرح میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آج کا موضوع اللہ کی دو نعمتوں پر متحمل ہے، اور ان میں سے اب پہلی نعمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے مل کر ایک اللہ کی رسی کو تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس کے اندر فرقہ بازی نہیں کرو۔ یا اللہ، اس فرقے بازی سے ہوگا کیا؟ اس فرقے بازی سے تمہاری ساخت کو کمزور کر دیا جائے گا، تمہاری طاقت کو تقسیم کر دیا جائے گا، تم آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور جب کفر کا مقابلہ تمہارے ساتھ ہوگا تو تم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سب مل کر ایک اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اور اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد القرآن، یعنی کہ قرآن مجید کے قانون کو تھام لو، قرآن مجید کے نظام کو تھام لو، اور قرآن مجید کے نظام کو عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاؤ، تو تم آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہو گے۔ اس حوالے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کو سمجھ لیں، اللہ کرے بات آپ کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے اور آپ کے سینوں میں بات اتر جائے۔ جب اسلام پھیلنے کے آغاز میں تھا، ابتدائی مراحل کے اندر تھا، تو اسلام بامقابلہ کفر تھا۔ ایک طرف اسلام تھا اور دوسری طرف اسلام کے مقابلے میں صرف کفر تھا۔ اب وہ کفر یہود کی صورت میں ہو، نصرانہ کی صورت میں ہو یا کافرین کی صورت میں ہو، البتہ اسلام ایک جانب اور اس کے مد مقابل کفر۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، اب اسلام بامقابلہ کفر اور اسلام بامقابلہ منافقین۔ کفر کے ساتھ
ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو لوگ بظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن وہ اسلام کے خیر خواہ نہیں تھے، اسلام کے دشمن تھے، لہٰذا وہ کفار کے ساتھ مل کر اسلام کی ساخت کو نقصان پہنچاتے تھے، اسلام کو تکلیف دیتے تھے، ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب مومنین کے پاس آتے تو ان سے کہتے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ دوبارے لوٹ کر اپنے دوستوں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم خالی مذاق کرتے ہیں۔ اب اسلام بامقابلہ کفر، بامقابلہ منافقین و مشرکین، جو وقت گزرتا گیا اسلام ایک طرف تھا اور اس کے دوسری جانب جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد خارجین بھی آگے، اس کے بعد خوارج بھی اس کے اندر آگے، تکفیری بھی اس کے اندر آگے، یوں سلسلہ یوں بنا کہ اسلام بامقابلہ کفر و منافقین و مشرکین و خارجین، ایک طرف اسلام اور دوسری طرف یہ تمام کے تمام گروہ۔ اب یہ وقت آہستہ آہستہ چلتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ محدثین کا، امام المحققین کا دور آتا ہے، یعنی کہ 4 گروہ آپس میں تقسیم ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک۔ یہ تقریباً 4 مکتب فکر ہیں جو پوری دنیا کے اندر مسلم کے حوالے سے رائج ہیں اور لوگ ان 4 اماموں کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بات یہ ہے کہ ان 4 اماموں کا مسائل کے اعتبار سے آپس میں اختلاف ہے، جس طرح صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا کرتا تھا۔ یہ اختلاف عقائد کے اعتبار سے نہیں ہے، نظریات کے اعتبار سے نہیں ہے، شرک کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف رائے کے اعتبار سے ہے، مسائل کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے اور آپ نے آ کر دستک دی، اندر سے آواز نہیں آئی۔ آپ نے پھر دستک دی، اندر سے آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ دستک دی تو آواز نہیں آئی، لیکن ابو موسیٰ عمر فاروق کے گھر کو چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ عمر فاروق نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد یہ سوال کیا کہ میرے دروازے کو بجانے والا کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے دروازے کو، عمر فاروق کے دروازے کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بجایا تھا۔ جب انہوں نے بجایا تھا تو رکے کیوں نہیں؟ انتظار کیوں نہیں کیا؟ لہذا پتہ کرو کہ موسیٰ اشعری کہاں ہیں۔ موسیٰ اشعری کو جب پا لیا گیا، ان سے سوال کیا کہ تم دروازے پر آئے تھے، تم نے دستک دی، تم نے انتظار نہیں کیا، تم چلے گئے، ایسا کیوں؟ تو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث سنی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب بھی تم کسی کے دروازے پر جاؤ تو 3 دفعہ دستک دو۔ جب بھی تم کسی کے گھر پر جاؤ تو 3 دفعہ دستک دو۔ اگر دستک دینے پر گھر والا باہر آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اب تمہیں وہاں پر رکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ 3 دفعہ دستک دینے کے بعد تم کسی کے گھر کے باہر جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ لہٰذا میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 3 دفعہ دستک دی، آپ نہیں آئے تو میں یہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سننے کے بعد جلال میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور ابو موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر تم نے شام تک مجھے یہ حدیث نہیں بیان کی، ہو سکتا ہے کہ بات تم نے اپنی طرف سے کہی ہو اور اللہ کے رسول کی طرف تم اس بات کو منسوب کر رہے ہو۔ اگر تم نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، اللہ کے رسول کی طرف سے کی ہے، تو مجھے شام تک اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ گواہ چاہیے کہ یہ گواہی اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ پریشان ہوئے اور فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔
یہاں تک کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت دیکھی اور وہاں جا کر پہنچے اور سوال کیا کیا تم نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ کسی کے گھر پہ جاؤ 3 دفعہ دستک دو، آواز آ جائے تو ٹھیک نہیں تو پلٹ آؤ؟ تو اس حدیث کی گواہی تقریباً 3 سے 4 صحابہ کرام نے دی کہ ہاں ہم نے یہ حدیث سنی ہے۔ تب جا کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑا کہ تمہاری بات کی صداقت تصدیق ہو چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسالک کے وجود میں آنے کے بعد لوگوں کی اپنی تحقیقات، لوگوں کی اپنی رائے، کسی نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی حالت میں دیکھا تو اس کو بیان کیا، کسی نے کسی اور حالت میں دیکھا تو اس کو بیان کیا۔ تو جوں یہ بیان کرتے گئے، وقت گزرتا گیا اور آنے والے جو محدثین تھے، محققین تھے، محققین تھے، امامین تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے انداز کے اندر اس چیز کو درج کر لیا۔ صحیح ہے جی، اس طرح یہ چاروں مسالک وجود میں آئے اور ان کے پیروکار بھی وجود میں آئے۔ لیکن ہم چلتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کی طرف۔ کیا ہمیں ان تمام مسالک میں سے کسی ایک کے مسلک کو فالو کرنا ضروری ہے؟ کیا ہم کسی ایک امام کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی امام کا انتخاب کر لیں اور اس کے فالوور بن جائیں اور اس کی بات پر چلیں؟ کیا ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے؟ میں اس میں اپنی رائے نہیں دینا چاہوں گا، بلکہ میں اس حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ بات کرنے والا کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، لیکن اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، تو اس کی بات کو لینا ضروری ہے۔ چاہے وہ بات کرنے والا کسی بھی مسلک کے ساتھ ہو، چاہے وہ مکتبہ دیوبند کے ساتھ ہو، بریلویت کے ساتھ ہو، شیعت کے ساتھ ہو، اہل حدیث کے ساتھ ہو، اگر وہ بیان قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے، تو یہ بات آپ کے اوپر ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ لیکن اگر کوئی بات کرنے والا اپنی رائے کو بیان کرتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میرے بابے نے یہ کہا، فلاں آدمی نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث آپ کے پاس موجود ہے، قرآن کی واضح نص آپ کے پاس موجود ہے، آیات موجود ہے، اب یہ رائے دینے والا چاہے وہ مسلک اہل حدیث سے ہو، مسلک بریلویت سے ہو، مسلک دیوبندیت سے ہو، مسلک شیعت سے ہو، اگر اس کی بات قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر ہے، ٹکراتی ہے، تو اس کی بات کو لینے کا آپ کو مجال نہیں، کیونکہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ترجیح دیں گے تو کس کو؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو۔ یہ بات کلیئر ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کا قرآن، اور نمبر 2 جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یا اللہ ان سے کیا ہوگا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے ہوگا یہ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا، اپنے مسئلے مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کرنا شروع کر دیے، اگر تم نے مولوی صاحب سے یہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ بات قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی کوئی بھی چیز گمراہ نہیں کر سکتی اگر تم نے قرآن و حدیث کو تھامے رکھا۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کا قرآن، اور اللہ کے قرآن کے متعلق یہ کہا گیا لَوَجَدُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، کسی انسان کی جانب سے ہوتا، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تمہیں قرآن مجید کے اندر اتنا اختلاف ملتا کہ جس کی انتہا نہیں۔
لیکن چونکہ یہ قرآن من اللہ ہے، من الناس نہیں ہے، من اللہ ہے، لوگوں کی جانب سے نہیں ہے، اللہ کی جانب سے ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور حدیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت تک گفتگو نہیں کرتے، اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک ہم ان کی طرف وحی نازل نہ کر دیں، جب تک ہم ان کی طرف وحی نازل نہ کر دیں اس وقت تک اللہ کے رسول علیہ السلام گفتگو نہیں فرماتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، جو آپ کی گفتگو ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہے، من جانب الناس نہیں ہے، من جانب الناس نہیں ہے، بلکہ من جانب اللہ ہے اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے مل کر ایک اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں فرقہ نہیں بناؤ، آپس میں گروہ نہیں بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم نہیں کرو۔ ان فرقوں کی وجہ سے، ان جماعتوں کی وجہ سے، ان گروہوں کی وجہ سے، ان لیبلوں کی وجہ سے آج مسلمان ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اوپر مسلک کا لیبل لگا ہوا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسجد مسلک کی ہے، یہ فلاں مسجد فلاں مسلک کی ہے، لہٰذا یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، یہاں جانا نہیں ہے، یہاں کے امام کے مجھے کھڑا نہیں ہونا، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکار ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس وجہ سے؟ محض اس وجہ سے کہ ہماری دوری قرآن مجید سے ہے، ہماری دوری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے۔ ورنہ ذخیرہ احادیث کے اندر اور قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر آپ کو کوئی مسلک کی نشاندہی نہیں ملے گی، جہاں ملے گا قرآن و حدیث ہی ملے گا، اور یہی ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ کہا کہ تم اللہ کی رسی کو تھامو، آپس میں فرقہ نہیں بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، دیکھیں یہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسی فرقے کی وجہ سے، اسی گروہ کی وجہ سے، اسی لیبل کی وجہ سے، ذرا وہ زمانہ تو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا تم گوارا نہیں کیا کرتے تھے، فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اس نعمت کو یاد کرو، یعنی کہ آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، آپس میں محبت، آپس میں ہمدردی، آپس میں بھائی چارہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے۔ میں نہیں، قرآن کہتا ہے نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر الفتیں پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم آپس میں جانی دشمنوں کو ہم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور حالت یہ ہو چکی تھی ہمارے اعمالوں کی کہ ہم بالکل جہنم کی دہلیز کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ہوا کا ہمیں جھونکا لگتا اور ہم جو ہے نا وہ سیدھا جہنم میں رسید ہو جاتے۔ سورہ عمران کا بیان ہے۔ اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور آیت جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، بلکہ دو آیتیں صرف 3 سے 4 منٹ کے اندر ان دو آیتوں کو سنانا انتہائی ضروری ہے، ہر ذی شعور کے لیے، ہر عقل رکھنے والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ان دو آیات کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بس 2 سے 3 منٹ میں اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی چیز کا تذکرہ کیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، دنیا کے اندر سب سے معتبر جگہ، بہترین جگہ، اعلیٰ جگہ اگر اللہ نے کسی کو کہا ہے تو وہ یہ گھر ہے جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں۔
المسجد بیت کل مومن، مسجد ہر مومن کا گھر ہے، اور اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ گھر ہے جہاں پر ابھی آپ احباب تشریف فرما ہیں، یعنی کہ مسجد۔ اور سب سے پہلا گھر بھی اللہ رب العالمین کا مسجد ہی ہے، اسی لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا گھر۔ اور مسجد بنانے کی فضیلت کیا ہے، مسجد کے ساتھ لگاؤ لگانے کی فضیلت کیا ہے؟ مسجد سے بھاگنے والوں کی نہیں بھائی جان، مسجد سے لو لگانے والوں کے لیے، مسجد کے ساتھ لگاؤ لگانے کے لیے فضیلت کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی۔ رات اچانک انتقال ہوا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتانا، آپ کو نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا، تو لہٰذا اس کا غسل کفن دفن کا بندوبست کیا اور جا کر اسے جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ ایک عام سی عورت، بوڑھیا تھی۔ صبح اللہ کے رسول کو خبر پہنچی، جب آپ نے مسجد میں دیکھا کہ وہ عورت نہیں ہے تو سوال کیا کہ وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ امام کو چھوڑیں، خطیب کو چھوڑیں، انتظامیہ کو چھوڑیں بھائی جان، وہ لوگ کہ جو لوگ مسجد کے ساتھ لو لگاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ صفائی ہی کیوں نہ ہو۔ اور پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو اس کا انتقال ہو چکا تھا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی نیند کو خراب کیا جائے، لہٰذا ہم نے جا کر وہاں پر ان کو دفنا دیا، جنازہ پڑھ دیا۔ اس خبر کو سننے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام غضبناک ہوئے۔ آپ نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لہٰذا مجھے وہ قبر دکھاؤ کہ جہاں پر تم نے اس عورت کو دفن کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول قبرستان جاتے ہیں۔ یہ ایسی عورت ہے کہ سب سے پہلا نماز جنازہ قبرستان میں جا کر اس عورت کا پڑھا گیا کہ جو عورت مسجد کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی۔ یہ تعظیم اللہ کے رسول نے دی اس عورت کو، صفائی کے عوض، صفائی کے مسجد کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ کے رسول خود صحابہ کرام کے ہمراہ قبرستان جاتے ہیں اور جا کر اس عورت کا نماز جنازہ قبرستان میں ہی جا کے ادا کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا جی؟ مسجد اللہ کا گھر اور سب سے بہترین جگہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی گھر کے متعلق، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالم کا لفظ استعمال کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے یہ۔ اور ظلم، ظالم اللہ نے لفظ شرک کے لیے استعمال کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ومن اظلم، ومن اظلم ان الشرک لظلم عظیم۔ جو لفظ اللہ پاک نے شرک کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ اللہ پاک نے یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے، مسجد میں آنے سے منع کرے کہ اس مسجد میں نہیں جاؤ، اس مسجد میں نہیں جاؤ، یہاں نماز نہیں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہے کہ جو لوگوں کو مسجد جانے سے روکتا ہے، ان کی ذہن سازی کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ اس مسجد میں نہیں جانا، یہاں نماز نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص ظالم بھی ہے اور اپنے اعمال صالح کرنے کی وجہ سے ان کے اعمالوں کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ایک طرف مسجد اللہ کا گھر اور دوسری طرف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسری قرآن مجید کی آیت یہ بتاتی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اپنا لیبل لگا کر کہ یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہاں نہیں پڑھنا، وہاں نہیں پڑھنا، لیبل لگا کر لوگوں کو روکتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے اعمال اللہ کے ہاں وزن، فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا، وزن نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو لوگوں کو بلاتے ہیں بھائی آؤ اللہ کی طرف، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
उस शख्स से अच्छी बात किसकी हो सकती है, उससे अच्छा आदमी कौन हो सकता है। एक तरफ कहा कि ये सबसे बड़ा जालिम है और दूसरी तरफ कहा कि इससे अच्छा आदमी कौन है, इससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को ये कहता है कि आओ ना भाई नमाज के लिए आ जाओ, भलाई की तरफ आ जाओ, गुनाहों से दूर हो जाओ, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। इससे बेहतर आदमी कोई नहीं है। वअमिल सालिहा, और इसके साथ साथ वो नेक अमल भी करता है। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये कहता है कि भाई मैं तो अल्लाह का फर्मा बरदार हूँ, मैं तो अल्लाह का महबूब तरीन हूँ, मैं तो अल्लाह का मुत्तकी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, मैं अल्लाह का फर्मा बरदार हूँ। अपने ऊपर लेवल नहीं लगाता है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखी। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज की तकरीर का लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा कलाम ये है कि अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें, और उन नेमतों में से एक नेमत आपस में इत्तेहाद भी है, आपस में इत्तेफाक भी है, आपस में मोहब्बत भी है, आपस में भाईचारा भी है। ये पहली नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से कि हम आपस में इत्तेहाद करें, आपस में इत्तेफाक करें। आपस की जो नाचाकियाँ हैं, आपस के जो इख्तलाफात हैं, जो आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं, एवं बनाए हुए हैं, उन्हें ख़त्म करके एक प्लेटफार्म पर जमा हो, ये अल्लाह पाक की नेमत है। और दूसरी नेमत जो है वो नेमत हिदायत है। जो नेमत हिदायत है, जो आपको घरों से निकाल कर मस्जिद की तरफ लेकर आती है, ये भी अल्लाह पाक की जो है वो नेमत है, इनाम है। लिहाजा इन छोटी मोटी खुद साख्ता बातों की वजह से इन दोनों नेमतों से अपने आप को महरूम न करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और उसके बाद तमाम सामीन कराम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।